بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نام لے کے کفر بالطاغوت کرنا ہی ایمان خالص ہے، اور طاغوت کا کفر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی تو جنگ ہے، ہمیشہ یہی جنگ رہی ہے ایمانداروں کے درمیان اور کفر و شرک کے علم برداروں کے درمیان۔ اور نام لیے بغیر کفر بالطاغوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی دشمن کے خلاف رپورٹ کرانے جائے تھانے میں، اور جب ایس ایچ او سے پوچھے کہ اس کا نام کیا ہے تو کہ نام لینا تو مناسب نہیں ہے بھائی، آپ بس رپورٹ لکھیں۔ وہ پوچھے کیا آپ تم جانتے ہو اس کو، مجرم کو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے یا تمہارے گھر کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے؟ کہ ہاں جانتا تو ہوں۔ اس نے پھر بتاؤ اس کا کیا نام ہے؟ نام نہیں لوں گا بھائی۔ تو اس طرح کیسے کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں چل سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ اور آج یہ والی آیت سورہ الانعام کی 65 نمبر جو آیت ہے، یہ پوری طرح اس امت مسلمہ کے اوپر خصوصی طور پر اور پوری زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ان کے اوپر یہ آیت بالکل ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، اور بہت بڑا ڈراوا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے عذاب کی 3 شکلوں کا اس میں بیان ہے، اور اس انداز سے یہ بات بتائی جا رہی ہے انسانوں کو کہ ان کو بتاؤ، اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو، یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، یہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے تمہارے مالک اور خالق کی بڑائی، کبریائی، داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے اس کو براہ راست پکارنا، اس کو اکیلے کو رکوع اور سجدے کرنا، اس اکیلے کی نظر و نیاز کرنا، اس اکیلے کو اس پوری کائنات کا حاکم ماننا۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر تم بوجھ ہو، اور پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے تمہارے اوپر، یعنی پتھروں کی بارش کر دے اور طوفان لے آئے تمہارے اوپر، یا زمین کے نیچے سے، پاؤں سے نیچے سے یہ سیلاب آ جائیں، زلزلے آ کے زمین پھٹے اور فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ نیچے سے عذاب ہوتا ہے، اور اوپر سے عذاب جس طرح آج کل ان کے اوپر میزائلوں کی جو بارش ہو رہی ہے، یہ بھی اوپر سے عذاب ان کے اوپر آ کے گرتا ہے ہر جگہ جہاں یہ مسلمان ہیں خاص کر۔ اور تیسری عذاب کی شکل یہ ہے جو پوری طرح یہ والا عذاب آج انسانوں کے اوپر آ رہا ہے، پوری زمین پر نگاہ اٹھاؤ۔ تیسری عذاب کی شکل یہ ہے، مالک فرماتا ہے کہ یا تمہیں مختلف فرقے کر کے آپس میں ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے، ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے نا لڑوا کے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو یہ والا عذاب اصل میں آج کل یہ انسان جو فرقوں میں بٹا ہے، قوموں میں بٹا ہے، چاہے یہ سماجی فرقے ہوں، چاہے یہ علاقائی فرقے ہوں، چاہے یہ مذہبی فرقے ہوں، جو بھی یہ فرقے بن گئے ہیں، چاہے سیاسی فرقے ہوں، یہ بھی پارٹیاں، اندازہ لیں کتنی بڑی لعنت ہے یہ۔ اپنے آپ ملک کے اوپر مثال لیں، کس قدر یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ پھر جب فرقے بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں، تو ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ تو امت مسلمہ آج امت مسلمہ جو ہے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے، چشتی، قادری اور سہروردی، صوفی، اور پھر یہ سیاسی ان کے کتنی پارٹیاں ہیں دیکھیں، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی نون لیگ ہے جی، پھر کاف لیگ نکلی ہے بیچ میں سے جی، اور پھر اتنی اور زیادہ پارٹیاں ہیں کہ گنی بھی نہیں جا سکتی۔ ان مذہبی لوگوں کی اپنی پارٹیاں انہوں نے بنا کے بیچ میں متحدہ مجلس عمل ہے جی، یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے جی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ گروپ بندیاں کر کے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اچھا دیکھیے کس طرح ایک دوسرے کو بے نقاب کرتا ہے، اس کے جرائم سامنے لاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپشن انہوں نے کی ہے، یہ مال انہوں نے بیت المال سے لوٹا ہے، کفر و شرک کیا ہے انہوں نے، دیکھو یہ اس حرام کی کمائی کو انہوں نے اپنے بیت المال کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ جو اوقاف کی کمائی ہے، مزاروں کی کمائی، مولویوں کی کمائی، یہ ساری کی ساری حرام اور ناجائز ہے۔ تو پھر جب دوسرے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے جناب وہ لاتا ہے کہ اچھا تم اگر ہمیں چور ڈاکو کہتے ہو تو تم نے بھی تو اتنی قیمتی گھڑی چھپائی ہے، چرائی ہے نا وہاں سے۔ اچھا اس معاملے میں سارے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ،
کوئی بھی آگے سے یہ نہیں کہتا ہے کہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو فلاں نے تو ایسے کیا تھا، فلاں نے اس وقت کیوں کیا تھا، وہ تم بتاؤ اپنی بات کرو، تمہارے اندر جو یہ برائی ہے، چاہے عقیدے کی خرابیاں ہیں، تمہارا شرک واضح کیا جا رہا ہے، تمہارا کفر واضح کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، تو اپنی بات پیچھے ہٹا کے دوسروں کی بات شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے اصل میں ان انسانوں کے اوپر، شیطان نے بالکل صحیح ہاتھ صاف کیا، اس نے کہا تھا میں ان کو ٹکڑوں میں بانٹوں گا اور نافرمان بناؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور صدیوں کا یہ معاملہ ہے، اس امت کو اسی طرح فراڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کی کتنے ہزار ہزار سال پرانی کوئی کتابیں ہیں ان کی، آپ صوفیوں کی کتابیں پڑھیں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھیں، علی جوہری کی کشف المحجوب پڑھیں، مجدد الافسانی کے یہ ملفوظات پڑھیں، اور یہ جو حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی، اس کے یہ فائد الفواد، اور جتنی بھی اس کی ہیں، زکریا صاحب کی تبلیغی نصاب پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین پڑھیں، نسخہ کیمیا پڑھیں امام غزالی کے، جس کا بھی پڑھو گے، قادیانی کی کتابیں پڑھو، اس کی گلڑے والے کی کتابیں پڑھو، جدھر بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنی شرکی عقائد اپنی کتابوں کے اندر چھوڑے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑو وہ تو مر گئے، کاش مر گئے ہوتے یہ ظالم، انہوں نے مرنے کے بعد اپنی پیچھے پورے ایک ٹولی چھوڑی ہے اپنے پیروکاروں کی اور اپنے مریدوں کی، جو پوری طرح اس شرک اور کفر کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کل یہ میں کچھ چند اس کے بیانات سنے ہیں، ایک ذوالفقار احمد پیر ہے، یقین کرو بڑا ظالم پیر ہے یہ، اس نصیر الدین کی طرح، یہ پڑھا لکھا ہے چونکہ، تو اپنی کفریہ شرکیہ چیزوں کو اس طرح بیچ میں انجیکشن دیتا ہے جس طرح مٹھائی میں زہر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خادم حسین رضوی نے دیکھیں کتنے شرکیہ عقیدے پھیلائے ہیں، علی انجینئر کتنے شرکیہ عقیدے پھیلا رہا ہے، توصیف الرحمان راشدی ہے، ربانی ہے، ہر اینگل سے، طارق جمیل کو دیکھو، طاہر القادری کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنو، وحدت الوجود صرف لکھو، ڈاکٹر اسرار دیکھ رہے کتنی شرکیہ واقعات اس کے آ جائیں گے۔ مودودی صاحب کی کتابوں کے اندر بھی رسائل و مسائل احساسوم کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں، قبر پرستی ہے، اس سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اس اندھیرے میں اگر کوئی شمع ایک روشن ہے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا، جو ان کا بڑا کو ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر ہر بندے کا اپنی فیلڈ میں ایک مزاج سا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر تھے چونکہ جب دینی فیلڈ میں آئے ہیں اور تعلیم حاصل کی ہے اور مطالعہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں، اور کئی دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں بالکل نوجوانی کے عالم میں، جس طرح بالکل کہتے ہیں میں لڑکا سا تھا، میں نے یہ مالی قرآنی پڑھی اشرف علی تھانوی کی، تو اس کے اندر جو ایسے ایسے واقعات ہیں میں نے دیکھا کہ اگر حکیم الامت جو ہے تو امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت کی بات کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، پھر اللہ نے ان کو توفیق دی اور اس طریقے سے آگے بڑھے، جماعت اسلامی میں بھی رہے ہیں جی، لیکن جب دیکھا کہ جماعت کفر و شرک کے اندر ڈوب گئی ہے اور یہ جمہوریت کے بت کی پوجا کرنا شروع ہوئی، چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے عقائد کے اوپر انگلی رکھی، اہل حدیثوں کے اندر رہ کے بھی کام کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے بھی دو تین شرک اتنے پکے تھے کہ اس سے یہ ہٹنے والے نہیں تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے خود میدان میں آ کے دعوت اللہ شروع کر دی، بازاروں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، اور پھر جتنے بھی یہ تھے طاغوت تھے ان کا نام لے کے پوری طرح ان کی لسٹ گویا شائع کر دی، ایمان خالص قسط اول کے اندر اور ایمان خالص قسط دوم کے اندر ان مولویوں اور مولویوں کا، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے بدی الدین راشدی، پیر جھنڈا، وحید الزمان، کسی کو بھی ڈاکٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، سب کی پوسٹ مارٹم کر کے ان کے عقیدے بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دیے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے، اس وجہ سے ذلت اور خواری ہے تمہاری، جب تک ان کا کفر نہ کرو، ان کا انکار کرو اور قرآن کے اوپر ایمان لے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھنا، پھر وہی انقلاب آ جائے گا، اسلامی انقلاب آ جائے گا صحیح معنوں میں۔ باقی ایرانی انقلاب کو تم اسلامی انقلاب کہتے ہو، کفر شرک کے دائیوں کو، تو اس انداز سے یہ بات ہے، اللہ کے بندو یہی دعوت دینی اور ان کو بالکل ڈرانا بھی ہے کہ یہ بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر یہ جو عذاب آ رہا نا فرقہ پرستی کا، مسلک پرستی کا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور ایک دوسرے کی مساجد تک ان کی محفوظ نہیں، وہاں جا کے بم دھماکے کرتے ہیں، ان کو ہوش ہی کو نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ان کو۔ اور سیاسی لوگوں نے یہ جو کیا ہے، کس طرح پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے جو بیت المال ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، کس قدر ملک کو انہوں نے لوٹ کے، اور پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، پھر ان چور ڈاکوؤں کو پھر گھما پھرا کے پھر لے کے آتے ہیں۔
یہ مجھے اپنے فوجی بھائیوں سے بھی گلا ہے کہ ان کو بھی ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے، ذرا خوف نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان کو اللہ کو جان نہیں دینی ہے، کیونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے، بالکل پوری طرح یہ چیز واضح ہے۔ تو جتنا بھی یہ شرک اور کفر ہو رہا ہے، افراتفری ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، سب کا وبال انہی لیڈروں کے اوپر پڑے گا، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے یہ عسکری لیڈر ہوں، اور بڑی مشکل میں یہ پڑ جائیں گے۔ مرنے کے بعد وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہیں بجھے گی، جہنم منہ کھلے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ باقی اس جال سے جو بچا ہے شیطان سے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ دعوت جاری رکھے، دعوت دیں بھائی ہمارا اس کے علاوہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، زبان کھولیں ان کے خلاف۔ اور جو زبان نہیں کھولتے ہیں وہ گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ یہ مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی بات معلوم نہ ہو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن بات معلوم ہو جائے پھر انسان خاموش رہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔